قرآن میں وسیلہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ وسیلہ 3 قسم کا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے۔ بندہ اپنے اللہ کے نام اور صفات کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر صدقے اور طفیل سے اللہ رب العالمین سے مانگ سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، واسطہ، صدقہ اور طفیل اس کے ذریعے اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ جس طرح وہ 3 بندے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غار میں گئے تھے تو انہوں نے تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تھا اور اللہ نے ان کو نجات دے دی تھی۔ اور اس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ دعا اس طرح کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے اور اس ایمان کے صدقے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ ایمان ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کا واسطہ، صدقہ اور طفیل دے کر مانگنے والوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز ہے، آپ کسی نیک متقی پرہیزگار شخص کے پاس جائیں، زندہ کے پاس، اور اس کو جا کر کہیں کہ آپ ہمارے لیے اس معاملے میں دعا کر دو، اس کی دعا کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کے وسیلے کے علاوہ کسی اور چیز کا صدقہ، طفیل، واسطہ، وسیلہ، کسی شخصیت کا، عزت کا، حرمت کا، ذات کا، یہ نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی، اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی وہ بھی ان کے علاوہ کسی اور چیز کے وسیلے کو، صدقے اور طفیل کو ناپسند کرتے تھے۔